حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنے سر مبارک سے اتارتے تھے، چہرہ مبارک سے ہٹاتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس کے آگے حضرت عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں جو اس حوالے سے کلیئر کریں گے مسئلے کو۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے، لیکن ہمیں ڈر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی بات سے ڈرا رہے تھے۔ حضرت عائشہ کو تو ڈر تھا شرک کا، پاکستان کے مولوی کو 1400 سال بعد کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ان سے زیادہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا فہم رکھنے والا تھا۔ پھر مسند امام احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ وثن کا لفظ بت نہ بننے دینا، یعنی جس کو پوجا جائے گا وہ بت ہے، چاہے قبر ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو، میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ تو یہ احادیث تھیں جو بالکل یہ بات کلیئر کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدشہ تھا، صحابہ کرام کو بھی خدشہ تھا۔ پھر صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ آپ وسلم کو کیوں ٹینشن تھی وہ آج پتہ چل رہا ہے ہمیں، جب ہمیں مسجد سے سننے کو ملتا ہے نور من نور اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور، اور اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ میں سے نہ کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا۔ یہ صحیح ترجمہ ہے اس کا، بالکل اپروپریٹ ٹرانسلیشن، نور من نور اللہ۔ وہی یہود و نصارہ والے کام شروع ہو گئے یہاں پر بھی، اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے۔ اب ہم اس آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ امت خوش نصیب امت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک گروہ کو قیامت تک کے لیے شرک سے محفوظ کر دیا، ایک گروہ کو۔ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ اب آپ سن لیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان پر 8 سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی، اپنی وفات سے چند دن پہلے قبر پہ جا کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خدشہ نہیں ہے، البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کے اندر دنیا میں رغبت کرنا شروع کر دو گے۔ اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا کہ مجھے شرک کا خدشہ نہیں ہے لہذا شرک بالکل ختم ہو گیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس خطبے کے بعد وہ حدیث آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جسٹ پہلے بستر مرگ پر ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہ کرنا۔ اگر اللہ نے آپ کو گارنٹی دے دی تھی کہ امت شرک نہیں کرے گی تو حضور کو ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نعوذ باللہ، ان سے بڑھ کر کون کامل الایمان ہو سکتا ہے؟ وہ مطلب جو لیا گیا اس حدیث سے وہ یہ نہیں ہے۔ یہ آپ اس حدیث کو غور سے سنیں کہ مجھے تم سے خدشہ نہیں شرک کا، یہ پرٹیکولر خطاب ہے اس گروہ کے ساتھ جو گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا۔ اس زمانے میں وہ گروہ صحابہ کرام پر مشتمل تھا اور پھر قیامت تک انہی کے پیٹرن پر مان علی و اصحابی کے تحت ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس زمانے میں اس امت کے ریپریزنٹیٹو تھے، اس وقت کوئی فرقے نہیں بنے ہوئے تھے۔ پھر انہی کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے علمی دلائل کے اوپر، ویسے نہیں، علمی دلائل کے اوپر، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک گروہ، اس ایک گروہ کے بارے میں بشارت ہے وہ شرک نہیں کرے گا۔ بنی اسرائیل میں تو سارے کے سارے گروہ شرک میں مبتلا ہو گئے،
لیکن یہ امت توحید ہے، اس کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. اور یہی جو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اس کا بھی آپ شان ارشاد اگر پڑھ لیں سنن ابی داؤد کے اندر، اس کے اندر موجود ہے پوری حدیث، ترمذی میں بھی ابو داؤد میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکین میں سے نہ جا ملے اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں. یہ واضح الفاظ. پھر آپ ساتھ ہی فرما رہے ہیں بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی اور میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اب اس آیت، اس حدیث کا بھی شان ارشاد پتہ چل گیا کہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا. پہلے آپ نے ذکر کیا کہ امت میں اس طریقے سے لوگ مشرکین کے ساتھ ملیں گے، بتوں کی پوجا شروع کریں گے، لیکن ایک گروہ بچ جائے گا.